بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اسے زمانۂ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و جبر کا دور دورہ تھا، کمزوروں کے حقوق دبائے جا رہے تھے، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، مزدوروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس زمانے کے رہنے والوں میں نہ ہو۔ ہر طرف مایوسی اور ظلمت تھی کہ اسی زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا قریش کی طرف متوجہ ہوئی اور لوگ یہ امید باندھنے لگے کہ اب کوئی شخصیت ایسی آئے گی جو ہمیں اس ظلمت اور تاریکی سے نکالے گی، اور وہ واقعہ تھا اصحاب فیل کا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل میں بیان کیا ہے۔ اس کی مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ ابرہہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے قصد سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ واقعہ فیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہوا۔ حضرات محدثین نے اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ قرار دیا ہے، مگر چونکہ معجزات کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کے دعوی نبوت کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ دعوی نبوت سے پہلے بلکہ نبی کی ولادت سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتا ہے جو خرق عادت ہونے میں معجزہ کی طرح ہوتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے، جو تاسیس و تمہید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے بھی اس قسم کے ارہاسات متعدد قسم کے ہوئے ہیں۔ اصحاب فیل کو آسمانی عذاب کے ذریعے بیت اللہ پر حملے سے روک دینا بھی انہی ارہاسات میں سے ہے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف سے 50 روز پہلے ہوا، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ خاص اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تھا، اور ایک غیبی اشارہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے، اس گھر کے سب سے مقدس متولی اور سب سے بزرگ پیغمبر کی حفاظت بھی اسی طرح کرے گا، اور عیسائی یا کسی دوسرے مذہب کو یہ موقع نہ دے گا کہ وہ کعبہ اور کعبہ کے سچے خادموں کا استحصال کر سکیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے کی بہت شہرت ہوئی اور یہ سمجھا جانے لگا کہ عنقریب کوئی شخصیت آنے والی ہے جو کعبۃ اللہ سے بتوں کی گندگی کو صاف کر دے گی اور دنیا سے جہالت کی تاریکی کا خاتمہ کر دے گی۔ اور ہر طرف انتظار تھا، بڑے چھوٹے، جوان بوڑھے، مرد عورت، سب کو انتظار تھا۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد انتظار میں تھے، اور انتظار کس کا؟ ایک مصلح کا، ایک رہنما کا، جو عالمگیر تاریکی کو ختم کر کے عالمگیر چراغ روشن کرے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور 570 عیسوی ماہ ربیع الاول میں پیر کے دن عبد المطلب کے گھرانے میں وہ شخصیت آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریشی عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھے، مگر ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہو گیا تھا۔ والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا، جو قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کی بیٹی تھیں، یعنی ان کا شجرہ ان کے شوہر عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف بن قصی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عدنان سے جا ملتا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور مشہور ترین عربوں میں سے تھے۔
حضرت عدنان کے اولاد کو بنو عدنان کہا جاتا ہے۔ ولادت کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے 7 روز دودھ پلایا، پھر 7 دن صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 برس دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ مکہ کے شریفوں میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے وہاں کی صاف ستھری ہوا میں پرورش پا کر تندرست و توانا ہو جائیں، نیز وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھ جائیں۔ اصل میں مکہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں ہر خطے کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، جن کے اختلاط سے زبان بھی خالص نہیں رہ پاتی تھی۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا، مگر وہ زبان پر خاص توجہ دیتے تھے۔ یہاں شاعری اور سخنوری کا چرچا رہتا تھا اور گاؤں والوں کی زبان زیادہ مستند سمجھی جاتی تھی۔ اسی غرض سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پرورش کے لیے ایک صحرائی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا گیا، جن کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان عورتوں میں شامل تھیں جو مکہ معظمہ شرفاء کے بچے پرورش کے لیے حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھیں۔ سیرت النبی کے مطابق یہ واقعہ خود حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں بیان کیا ہے کہ میں اپنے قبیلہ کی کچھ عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ زمانہ قحط کا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک بھورے رنگ کی گدھی پر سوار ہو کر نکلی اور ایک اونٹنی بھی ساتھ تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلتا تھا۔ ہمارا شیر خوار بچہ بھوک کے سبب ساری رات روتا تھا اور ہم سو نہ سکتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ اپنے بچے کو پلاؤں اور نہ ہی ہماری اونٹنی کے پاس کچھ تھا۔ میں جس سواری پر نکلی وہ تھک گئی اور میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئی اور سب کے بعد مکہ پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لیا، کیونکہ ہمیں لڑکے کے باپ سے بھلائی کی امید رہتی تھی اور اسی سے انعام کی توقع رکھتے تھے۔ جب باپ نہ ہو تو دادا اور ماں سے کیا امید۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب کوئی بچہ نہ ملا تو آپ کو لے لیا اور اسی وقت سے حضرت حلیمہ کے حالات بدل گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مجھے بار بار فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ جب میں آپ کو گود میں لے کر اپنی سواری پر بیٹھی تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ میرے پستان دودھ سے بھر گئے اور آپ نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اسی کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب دودھ پیا اور پھر دونوں سو گئے۔ میرے شوہر بوڑھی اونٹنی کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب جی بھر کر اونٹنی کا دودھ پیا اور رات بھر آرام سے سوئے۔ صبح کے وقت میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ، اللہ کی قسم خوب سمجھ لے کہ تو نے ایک مبارک ذات کو پایا ہے۔ میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے یہی امید تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف سواری پر سوار ہو کر واپس جا رہے تھے تو اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی۔ ساتھی عورتیں پوچھنے لگیں کہ حلیمہ، کیا یہ تیری وہ سواری نہیں جو مکہ آتے ہوئے تھی؟ آخر اسے کیا ہو گیا کہ اتنی تیز چلنے لگی؟ حضرت حلیمہ کے مطابق ان کا گاؤں بہت زیادہ قحط زدہ تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لائیں تو یہاں حالات ہی بدل گئے۔ وہ کہتی ہیں، میری بکریاں چرنے جاتی تو خوب چر کر آتی اور خوب دودھ دیتی، حالانکہ دوسروں کی بکریوں کے تھنوں سے قحط کے سبب ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا۔ پڑوسی اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی اپنی بکریوں کو چراؤ۔
حضرت حلیمہ کے مطابق وہ 2 سال تک یوں ہی آپ کی برکات سے مالا مال ہوتی رہیں اور آپ تندرست و توانا ہو گئے۔ دوسرے بچے اس قدر تندرست نہ تھے۔ 2 سال کے بعد آپ کو واپس مکہ لے کر آئیں تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی برکات کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لہٰذا دوبارہ اپنے ساتھ واپس لیتی آئیں۔ 4 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر رہے، پھر آپ کو بی بی حلیمہ والدہ ماجدہ کے پاس مکہ پہنچا گئیں۔ پھر ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا مقام ابوا میں 30 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال جب آپ ماں کے پیٹ ہی میں تھے تو 25 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ذمہ دار تھے۔ بڑی شفقت و محبت سے دادا عبد المطلب نے 2 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ جب 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کیا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا۔ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شناخت تھی آپ کی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی۔ مکی زندگی میں نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے سے پہلے اور بعد کے زمانے میں آپ کی شناخت آپ کی صداقت و امانت، تواضع و انکساری اور تقوی و پاک بازی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ کے سوا جاہلیت کے اعمال میں سے کسی بھی عمل کا کبھی ارادہ نہیں کیا اور دونوں بار اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ ایک رات میں نے قریش کے ایک جوان سے کہا کہ آج تم میری بکری کی دیکھ بھال کر دو تاکہ میں بھی جوان لڑکوں کی طرح آج رات قصہ کہائی کی مجلس میں شریک ہو سکوں۔ چنانچہ میں مکہ کے کنارے ایک گھر کے پاس پہنچا، وہاں پر گانا بجانا چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے تو معلوم ہوا کہ فلاں قریش کے ایک مرد نے فلاں عورت سے شادی کی ہے اور یہ اسی کی خوشی کی محفل ہے۔ میں اس محفل میں کیا گیا کہ جاتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں سوتا رہا، یہاں تک کہ اگلی صبح سورج کی کرن سے بیدار ہوا۔ جس جوان کو میں نے بکری کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی اس نے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتائی اور اگلی رات جانے کے لیے دوبارہ اسے بکری کی دیکھ بھال کرنے کو کہا اور رات میں دوبارہ ادھر گیا، لیکن پھر آنکھ ایسی لگی کہ سورج نکلنے کے بعد ہی میں بیدار ہوا۔ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی بھی کسی عمل جاہلیت کا میں نے ارادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دیا۔ مکہ کا ہر باشندہ آپ کی شرافت و پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاق کا قائل تھا۔ آپ کو عام طور پر صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کے مقام تک اٹھا کر رکھنے میں قریش کے اندر جو سخت اختلاف پیدا ہوا اور جس کی وجہ سے خون ریز جنگ چھڑنے والی تھی وہ آپ کی جوانی کا زمانہ تھا، لیکن قریش کے سرداروں اور بڑے بوڑھوں کو جب یہ ہاشمی نوجوان دکھائی پڑا تو سب نے بیک آواز ہو کر کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین شخص ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، یہ امین ہیں، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکیمانہ فیصلے کو بخوشی قبول کیا اور اس طرح ایک خون ریز جنگ چھڑتے رہ گئی۔ آپ کی امانت و دیانت کا عالم یہ تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے تاجر خواہش مند ہوتے تھے کہ آپ ان کے تجارتی سامان لے کر شام و یمن وغیرہ کی عالمی منڈیوں میں جائیں تاکہ آپ کے ذریعہ ان کی تجارت کو فروغ حاصل ہو۔ نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی مکہ کے وہ لوگ جو آپ کی دعوت اسلامی کو نہیں مانتے تھے وہ بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں بغرض حفاظت رکھ جاتے تھے۔ انہیں اس بات کا اطمینان تھا
کہ ان کی امانت اس امین کے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں میں اتنی محفوظ نہیں ہے۔ یہ مختصر واقعات ہیں نبی آخر الزماں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اس محبت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔